ایسا کیوں ہوا کہ وہ لڑکی آتے ساتھ ہی رونا شروع ہوگی؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ہارون اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسا کیوں، ہماری نیو ویڈیو سیریز۔ ایسا کیوں ہوا کہ وہ اسٹوڈنٹ مجھ سے ملنے آئی، وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ لڑکی بہت برے طریقے سے رونا شروع ہو گئی۔ میں نے اسے پانی پلایا اور وہ پانی پیتے ہوئے ہچکیاں کھاتے ہوئے رو رہی تھی اور بول رہی تھی کہ سر مجھے سمجھ نہیں لگی کہ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا آخر ہوا کیا ہے؟ تو اس نے کہا سر وہ موسم بہار کی طرح میری زندگی میں آیا، میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی، مجھے لگتا تھا کہ میرا فیوچر سیکیور ہے، میں اس کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کر چکی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی میں اب خوشحالی ہی خوشحالی آئے گی۔ وہ میرے گھر آیا، میرے سارے کے سارے فیملی ممبرس کے ساتھ اس نے بات کی اور ایون اتنا کو ہو گیا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ بس اب بہت جلد ہماری شادی ہو جائے گی۔ لیکن سر مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں لگی کہ ایسا کیا ہوا کہ جیسے ہمارے پیپرز ختم ہوئے وہ لڑکا غائب ہو گیا۔ اس لڑکے نے مجھے بلاک کر دیا اور وہ لڑکا جب بھی میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ نہیں کرتا۔ وہ جب بھی آتا ہے یا ملنے کی کوشش کرتا تو مجھے وہ منڈے کا بہانہ بنا دیتا ہے اور وہ منڈے آج تک نہیں آیا۔ سر مجھے سمجھ نہیں لگی کہ آیا میرے سے کون سی غلطی ہوئی یا ایسا میں نے کیا گناہ کیا، یہ مجھے سمجھ نہیں لگی۔ جب میں اس کے ساتھ تھی اس نے بڑے جینے مرنے کے وعدے کیے تھے میرے ساتھ قسمیں کھائی تھی اور اس نے مجھے وہ خواب دکھائے تھے جس خواب میں میں ان کے ساتھ بہت خوش تھی اور مجھے لگتا تھا کہ بس اب بہت جلد ہم ایک ہو جائیں گے۔ لیکن سر پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا کیا نہیں۔ جیسے ہمارے پیپرز ختم ہوئے ویسے ہی وہ بندہ اس طرح تبدیل ہوا، نہ ہی کوئی فون، میں اس کو فون کرنے کی کوشش کرتی ہوں میرا نمبر بلاک ہے، جب میں دوسرے نمبر سے اسے کانٹیکٹ کرتی ہوں اس کا واٹس ایپ کا اسٹیٹس دیکھتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ سین کر لیتا ہے لیکن مجھے رپلائی نہیں کرتا۔ تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا یہ آپ کا ریلیشن شپ کب سے چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا سر غالباً 2 سال ہو چکی ہے، ہم دونوں ساتھ تھے، ہم لوگ اکٹھے پڑھتے تھے، ہم لوگ جو ہے وہ اچھی خاصی سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، لیکن سر سمجھ ہی نہیں لگی کہ ہوا کیا ہے۔ مجھے اس لڑکے پہ یقین بھی ہے کہ وہ لڑکا ایسا نہیں کرے گا، لیکن یکدم تبدیلی، مطلب وہ لڑکا کبھی میرے سے دور جاتا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ایون وہ جب بھی کسی سے ملواتا تھا تو مجھے کہتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرا، لیکن پھر یکدم اس کو کیا ہو گیا کہ جیسے ہی پیپرز ختم ہوئے وہ لڑکا اس طرح سے غائب ہوا کہ جس طرح کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ ایموشن دنیا کے سب سے اسٹرانگسٹ ترین ایلیمنٹ ہوتے ہیں۔ اب وہ لڑکی اپنی ایموشنل سٹیٹ پہ تھی اور ہائیسٹ سٹیٹ پہ تھی، وہ اس سٹیٹ پہ تھی کہ وہ اس لڑکے کی خاطر کسی کو مار بھی سکتی تھی اور مر بھی سکتی تھی۔ دیکھیں جب آپ اس سٹیج پہ ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے بے صبری۔ بے صبری کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ جب بھی آپ زندگی میں بے صبر ہوگے آپ کو غصہ آئے گا اور اسی غصے سے آپ کو جب وہ بے صبری غصہ لے کے جائے گا آپ کو مایوسی اور پریشانی کی طرف۔ اور پاکستان میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ کچھ لوگ ہر وقت مایوس اور پریشان رہتے ہیں۔ میں نے اس لڑکی کا سارا دکھ، سارے کی ساری تکلیف سن لی پہلے اچھے طریقے سے، اور پھر میں نے اسے بتانا شروع کیا۔ میں نے کہا کہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، پس اگر تو چلا اس پہ جو تیری چاہت ہے تو تھکا دوں گا تجھ کو جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو چلا اس پہ جو میری چاہت ہے تو بخش دوں گا تجھ کو جو تیری چاہت ہے، اور آخر میں ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے ایک چیز تو چاہ رہا ہے اور ایک چیز میں چاہ رہا ہوں، وہ چیز جو اللہ رب العزت چاہ رہا ہے وہ بہتر ہے اور جو تو چاہ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے بہتر نہ ہو، اور اگر تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے تو اللہ تمہیں وہ بھی بخش دے گا جو تم چاہتے ہو۔ دیکھیں کبھی کبھار ہم لوگ ایک پھول کی تلاش میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، وہ پھول چاہیے، لیکن اللہ رب العزت ہمیں پھولوں کا ٹوکرا دینے کو تیار ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ ہے۔